الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم سیکھنے کے اس سفر میں آپ سبھی کا استقبال ہے، خوش آمدید، مبارکباد آپ لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جس کتاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر بن کے آئے ہیں، استاد بن کے آئے ہیں، آپ سب اس کے اسٹوڈنٹ بننے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ان لوگوں کے لیے مزید خوش قسمتی کی بات ہے جو پیچھے کی 10 ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اس کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی اور زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے جو کاپی پین لے کر بیٹھ رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ میں کوشش کر پا رہا ہوں، اور اس کے اندر ورک چیریٹیبل ٹرسٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ ورک نے ہی مجھے پلیٹ فارم دیا کہ یہ اور نالج چیزیں فراہم کرائیں کہ جس کے تھرو میں یہ سیکھ سکوں۔ اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے دانش منصور سر کا، انہوں نے اپنا یہ ٹیچنگ پینل ہمیں فراہم کیا۔ حالانکہ انہوں نے منع کرا تھا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے، مگر انہوں نے یہ ٹیچنگ پینل پرووائڈ کیا گیا ہے۔ مراد آباد میں ہے ہمارے دانش منصور سر، بایولوجی کے بہت زبردست ٹیچر ہیں، تو انہوں نے اپنا ٹیچنگ پینل فراہم کیا اس کے لیے کہ آپ اس میں قرآن کی کلاسز لے سکتے ہیں۔ یہ 20 کلاسز کا کورس ہے، بہت چھوٹا سا کورس ہے، اور یاد دلا دوں ہندی بھاشا میں ہمارا پرپز ہے، مقصد ہے ہندی بھاشا میں ہم قرآن کے شبدوں کو سمجھ لیں۔ اور اگر آپ لوگ واستو میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی کاپی پین نکال لیجئے، بار بار یہ بات آ رہی ہے، اور پلاننگ کر ڈالیے کہ کتنا وقت روز دینا ہے، اب سے دینا ہے، اگلے ہفتے سے دینا ہے، کیوں نہیں دے پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، دیکھ ڈالیے۔ اگر اف یو فیل ٹو پلان وی پلان ٹو فیل، اگر کوئی پلان بنانے ہی میں فیل ہو پا رہے ہیں تو یعنی کہ ہم فیل ہونے کا پلان بنا رہے ہیں۔ 11واں سبق آج شروع ہونے والا ہے، پچھلے 10 گھنٹے کی محنت اور آج 1 گھنٹے کا سبق۔ اور اس ویڈیو میں تو پہلا حصہ پڑھیں گے، اس کے بعد والی دوسری ویڈیو دیکھیں گے اس کی ہم 131 ورڈز پورے ہو جائیں گے جو قرآن کریم میں لگ بھگ 30,797 لگ بھگ 31,000 بار آتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ اخلاص سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص اور گرامر کے اندر فعل ماضی، ضربہ، سمیہ، علم، عاملہ اور سمبندھت ابھیاس دیکھیں گے کیا ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، ثلث القرآن ہے، 1/3 آف دا قرآن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن سورہ اخلاص کو ایسا کیا مقام حاصل ہے، صحابہ کے نزدیک کیا حیثیت تھی۔ ایک صحابی کو امیر جماعت بنا کے بھیجا گیا، وہ بار بار اس جماعت نماز پڑھاتے تھے، تو ہر رکعت میں سورت کو پڑھ دیا کرتے تھے یا دوسری سورتوں کے ساتھ اس کو پڑھ دیا کرتے تھے۔ لوگ آئے واپسی میں، جب جماعت لوٹ کے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بھائی بار بار یہ ایسا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ بھائی ایسا کیوں کرتے تھے، تو بولے یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ وہ اس صورت کو پڑھتے تھے اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے معنی مفاہیم میں غور کر کے، اس میں قرآن کا، اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی ڈیٹیل ہے، ڈیفینیشن ہے۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ چھوٹی ہے، جلدی سے نماز پوری ہو جائے۔ تو وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اور ہم وہ ہو گئے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ رضی اللہ عنہ سے لے کے ضربت علیہم الذلۃ کا جو سفر ہے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ پورا ہوگا، بیچ میں قرآن ہے، آپ اس قرآن کی طرف لوٹ کے آئیے، یہ قرآن یہاں یہ سفر پورا کرا دے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں پہلی آیت، قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ ایک لفظ لیتے ہیں، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ، یہاں ادب کے لیے لگا دیا ہے، کہہ دیجئے۔ قل کا مطلب تو کہہ، ایک بندے سے اگر کہا جائے نا سامنے سے کہہ، ویسے تو لکھنؤ کی طرف تو ایک بندے کو بھی کہہ دیجئے کہا جاتا ہے، کہہ۔ ہوا ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ یہ معلوم ہے ہمیں، اللہ یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اللہ کے سارے نام ہی صفاتی ہیں، وہ اس سے بہت اوپر ہے کہ اس کا کوئی ذاتی نام ہے۔ اللہ احد، احد کا مطلب 1 2 3 وہ نہیں، ایک اکیلا۔ کیا ہے احد کا مطلب؟ اکیلا، احد اکیلا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو یا کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، جس رب کی، جس اللہ کی میں پوجا پرستش کرتا ہوں وہ اکیلا ہے۔ یہ ایک اور اکیلے کا فرق سمجھ لیجئے، کہیں نہیں ہونا، ایک اکیلا ہے، وہ کہیں اور بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے وہ، فرق سمجھ لیجئے تھوڑا سا۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ اگر اس کمرے میں صرف ایک ہی موبائل ہو، اور باہر تو اور موبائلز ہو سکتے ہیں،
تو اس کمرے کا اکیلا موبائل ہونا، سمجھ رہے ہیں کی بات؟ یہ شاید میں اچھی طرح سمجھا نہیں پا رہا، تو اس کے لیے میں درخواست کروں گا آپ یوٹیوب پر جائیے، علامہ سید عبداللہ طارق یہ ٹائپ کیجئے، یہ ٹائپ، اس کے بعد لاسٹ 4 سورہ درس، یہ ٹائپ کریے گا، درس آف لاسٹ 4 سورہ، آپ درس سنیے، اس میں اور آگے سورہ فلق سورہ ناس وہ بھی ہیں، ایسا ایکسپلینیشن ملے گا آپ کو، اور آپ کو ایسی انرجی ملے گی، یہاں تو لفظ کے معنی دیکھ سیکھ لیجیے، کل ہم بھی وہ وقت لگائیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک بندے نے 30-35 سال اپنی ریسرچ کر کے جو آپ کو نالج پرووائڈ کرے گا وہ ہم نہیں کر سکتے پرووائڈ۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد اکیلا ہے، تو قل ہوا اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ اگلا ورڈ ہے، اگلی آیت ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، الصمد بے نیاز، بے نیاز کا سمپل سا مطلب ہے الصمد، بے نیاز ہے مطلب سب اس کے محتاج ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں الصمد ہونا، اللہ ہی ہے صرف الصمد، کوئی اور ہے نہیں، آٹونومس وہی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آٹونومس باڈی تو ہوتی ہے جو خود چلتی رہیں، اس کے لیے ورڈ مجھے نہیں معلوم، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب کو کھلاتا ہے، کوئی اسے نہیں کھلاتا ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، کوئی اسے نہیں پلاتا ہے، وہ سب کو جیون دیتا ہے، کوئی اسے جیون نہیں دے سکتا، وہ سب کو مارتا ہے، کوئی اس کو نہیں مار سکتا، وہ سب کو مارنے کے بعد جیوت کر سکتا ہے، کوئی اس کو نہ مار سکتا، تو جیوت کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کو اکیلا، تو اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ تو میرے اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھیں آپ کے اللہ کی کیا پریبھاشا ہے، کس کی پوجا عبادت کرتے ہو؟ تو پہلی بات وہ اکیلا ہے، دوسری بات وہ بے نیاز ہے، تیسری بات لم یلد ولم یولد، لم یلد، لم نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یہ جننا وہ والا ہے باڈی سے پیدا ہونا، برتھ والا، لم یلد، دیکھیے لم، لم کا مطلب آیا نہیں، اور یلد جنا، لم یلد نہیں جنا، اب ذرا اس کو سمجھیے، لم نہیں کون سا والا آ رہا ہے؟ ڈڈ ناٹ، پاسٹ میں، اور اگر لن آتا خالی لن تو یہ فیوچر میں جائے، اگر لم اس نے کسی کو نہیں جنا کبھی، نہ اس نے جنا، دیکھیے لم یہ لگا نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے ڈڈ ناٹ، اور یلد اور یولد کے مادے سے نکلنے والے الفاظ دیکھیے یہ ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، اسی سے لفظ بنا ہوا ہے یلد، تو لم یلد نہ اس نے جنا، لم نہیں جنا بھائی، ڈڈ ناٹ، لم یلد نہ اس نے جنا، وا اور دیکھیے وا اور لم نہیں یولد وہ جنا گیا، اگر یہ بھی دیکھ لیے جیسے انگلش میں پڑھتے ہیں نا ہم ایکٹیو وائس پیسیو وائس، تو یہاں پر بھی سمجھ لیے یلد تھا ایکٹیو وائس، اس نے جنا، یہاں پہ ہے یولد وہ جنا گیا، اس کو ہم آگے کے اسباق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایکٹیو وائس پیسیو وائس کیا ہوتا ہے اب جو صرف یاد کر لیجیے، تو لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، لم یلد ولم یولد، تو آپ کا اللہ میرا اللہ کیسا ہے؟ اس کی کوالٹی یہ ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اپنی تخلیق تو سب کچھ اسی نے کیا ہے، اپنی باڈی سے اس نے کسی لڑکا لڑکی کو نہیں جنا ہے، اور نہ اس کے کوئی ماتا پتا ہیں جو اس کو پیدا کریں گے جنیں گے، کلیئر؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، منع ہو گئی نا بات، لم یلد، وہ لوگ کہتے ہیں، اور اچھا ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہے آج کل کہ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، میں نے ایک دو جگہ پڑھا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی بیٹی ہے، قرآن ان لوگوں کا اسٹیٹمنٹ کاپی کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیسی تقسیم کری ہے تم نے، خود تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے کہہ رہا ہو بیٹیاں ہیں، تو یہ ان لوگوں کا اسٹیٹمنٹ ہے، بیٹوں کا تو ذکر ہی نہیں کرا، ایسے ہی اللہ کا تو نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے نہ ٹرانسجینڈر ہے، اس نے جنا ہی نہیں، بھرتی نہیں دی کسی کو، لم یلد، اور جہاں کہیں بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ دوسرے لوگوں کا اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے، اس کو دھیان کریے آپ، ضرورت ہے اس وقت کی، سوشل میڈیا پہ بھی اس طریقے کی چیزیں چلتی ہیں، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر لا علمی کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے، وہ ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے، تو اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد اور نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس کی ماتا ہے نہ پتا ہے جن سے وہ جنم، یعنی کہ نہ اس سے اوپر کوئی اور نہ یہ اس ہیرارکی میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہیرارکی میں فٹ ہی نہیں ہوتا، وہ ان سب سے اوپر ہے، وہ تو خود بخود ہمیشہ سے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ
یعنی کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کوئی اس کی اولاد ہے. السلام علیکم بچوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل پر درس قرآن کی بہترین ویڈیوز موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا الجزاء، بارک اللہ فیکم. ولم یکن لہ کفوا، دیکھیے اس سسٹم میں ماتا پتا ایبسنٹ ہو گئے، بچے ایبسنٹ ہو گئے، اوپر کی رائے کی گئی نیچے کا گیا، اب بچے برابر کا وہ ادھر گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، وا کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، یکن ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو، لہو تو پڑھ چکے ہم، لہو اس کے لیے، ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کے لیے، کفواً برابری کا، ایکویلنٹ، ہمسر، احد کوئی، ولم یکن لہو کفواً احد اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابری کا، مطلب اس کے کوئی ایکویلنٹ ہی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں، کوئی برابری کا نہیں. دیکھیے یہ احد یہاں پہ نگیٹ کے سینس میں آ رہا نہیں کہ نہیں ہے اس کی برابری کا کوئی، ایسے مان لیجیے آپ کوئی بھی، تو بہرحال ولم یکن لہ کفواً احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، کوئی بھی تو نہیں ہے اس کا. تو آپ نے دیکھا یہ اللہ ہے، اوپر کا سسٹم ختم، کسی نے پیدا ہی نہیں کیا تو ماتا پتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جانا تو بیوی بچے، اس کے بچے نہیں، لڑکا نہیں، لڑکی نہیں، اور اس کی کوئی برابری کا بھی نہیں. تو سورہ اخلاص کو اگر ہم ڈھنگ سے سمجھے، اور میں نے آپ کو یوٹیوب کو ایک لنک دیا ہے تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ولم یکن لہ کفواً احد اور اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ایکویلنٹ کوئی نہیں، اس کی برابری میں بھی نہیں، اس جیسا کوئی. ایک بار جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں شروع سے. چلیے ترجمہ کیجئے ایک لفظ کا. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی بھی. یا اس کوئی سے کنفیوز مت ہوئیے گا، یہ لاسٹ میں جب آتا ہے نگیٹ کا مطلب بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی نہیں. ولم یکن لہ کفواً احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی. اور میں نے آپ کو یوٹیوب کا لنک دیا ہے، وہ 4 صورتیں ضرور سنیں گے. دیکھیے آج کل ایک ٹرینڈ اور چل رہا ہے، کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سوال کے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے. کچھ لوگ آپ کے سامنے سوال کھڑا کریں گے اللہ کے عرش کے بارے میں، کیا بولے بھائی اللہ کا، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں سے، مسلمانوں میں باہر سے، اور وہ سوال کریں گے، ان کے جائز سوال ہے. اللہ کا عرش کہاں ہے، کیسا ہے، کیا ہے؟ تو اللہ کا عرش پانی پہ ہے، تو اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو پھر عرش بڑا ہو گیا. پھر اللہ کے عرش کو اگر فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے، اس کے 4 پائیں فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے، تو فرشتے زیادہ طاقتور ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سوال بالکل جائز ہے، غصہ مت کیجیے. ان سوالوں کے صحیح جواب ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہونی چاہیے. اس لیے میری درخواست ہے ان کو ضرور سن لیجیے. اللہ کے عرش کو سمجھنے کے لیے پھر یوٹیوب پر جا کے آپ ٹائپ کیجیے علامہ سید عبداللہ طارق، اور آگے لکھ دیجیے اللہ کا عرش کیا ہے، اللہ کا عرش کیا ہے. دیکھیے اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، نہیں جانیں گے، اور میں بچوں سے کہوں گا تو آپ سے لوگ سوال کریں گے، آپ شرمندہ ہوں گے یا لڑیں گے. اور ماتا پتا پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے، بچے یا تو لڑ رہے ہیں یا شرمندہ ہو رہے ہیں. پھر ایک انفیریٹی کمپلیکس سے شکایت ہوں گے، آپ پتہ نہیں ہمارے دین کے اندر کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں. کچھ نہیں ہے. اللہ کا عرش کیا ہے اس کے بارے میں جانیے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو. عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، اس سب کا رپلائی آپ کو اس کے اندر مل جائے گا، اور ضرور یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں تم تو کہتے ہو سورہ اخلاص میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے گا، ہاتھوں کا ذکر ہے گا، پنڈلی کا ذکر ہے گا، پنڈلی کا ذکر ہے گا، ہاتھوں کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے. تو پھر کیسا نراکار بتائیے، آپ جواب دیں.
آپ کے سامنے آ جائے جواب، یہ سوال آ جائے، آپ سے پوچھیں کہ آپ کا اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کے تو ہاتھ ہیں گے، اس کی تو آنکھیں ہیں گی، کیا سننے کے لیے اسے کان چاہیے؟ کیا ناک بھی ہے؟ کیا پیٹ بھی ہے؟ یہ تو فالتو کی بات ہو گئی. مگر جو سوال قرآن نے لکھا ہے نا، پنڈلی اور ہاتھ، اور دونوں ہی ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے، ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے نہیں، لکھ کے دی ضروری ہے جوابوں کا پتہ ہونا. اور آپ کے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے شرمندہ ہونا پڑے، بس آپ ابھی تک صحیح سورس آف انفارمیشن کے پاس پہنچے نہیں، آپ غلط جگہ سے اپنی نالج لے رہے ہیں، اس وجہ سے ڈپریسڈ ہیں. ہمارے دین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے لڑنا پڑے، کچھ نہیں. بہت اچھے انداز میں جواب دے سکتے ہیں. پھر میں درخواست کروں گا یوٹیوب پر ٹائپ کریں آپ علامہ سید عبداللہ طارق اور ڈالیں اللہ کے ہاتھ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ کا مطلب، اللہ کی پنڈلی کا مطلب سبھی کیا ہے، یہ ڈالیے. اس کے اندر ضروری ہے ڈالنا، یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ہاتھ کیا ہے، اللہ کی پنڈلی کیا ہے. نوٹ کریے. ابھی ڈال کے نہیں سمجھ میں آئے تو اس کا جو TPI نمبر ہے اس پہ بات کیجیے، ورنہ کوئی بھی چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو وہ آپ مجھ سے اس کانٹیکٹ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ماڈرن ٹاپک ہو جس سے آپ جوجھ رہے ہو کہ بھائی اس کا دین نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ تو اس نوٹ پر ہمارا یہ آج کا سبق کمپلیٹ ہو رہا ہے. کمپلیٹ ہونے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ یہ ٹی شرٹ دیکھ رہے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے ورک فار کمپیشن. تو یہ ہماری آرگنائزیشن ہے ورک، جس کے پریزیڈنٹ ہمارے استاد محترم علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہیں. اس آرگنائزیشن کو کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ہم سبھی لوگ جو اس آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ورکرز کہلاتے ہیں. اور یہ پورے دنیا بھر کے اندر اور خاص طور سے اپنے ملک کے اندر جگہ جگہ ہم الگ الگ کمپیشن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. کمپیشن ایکٹیویٹیز کیا؟ کسی کو کھلانے کا نظم، کہیں جنتا رسوئی ہو رہی ہے کہ روز آتے ہیں لوگ کھا کے جاتے ہیں، کہیں پانی پلایا جا رہا ہے، کہیں بلڈ ڈونیشن کرایا جا رہا ہے، کہیں کچھ کہیں چڑیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، کہیں چڑیوں کے لیے دانہ رکھا جا رہا ہے، کہیں بلڈ ڈونیشن ہو رہا ہے. جہاں جیسے بھی پاسبل ہے رحمت کے کام کرے جاتے ہیں. یہ ہمیں سکھایا ہمارے استاد نے کہ رحمت کے کام کرو. اصل میں سکھایا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، ان کی اس تعلیم کو ہم بھول گئے. تو اس تعلیم کو دوبارہ سے عام کرنے کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ یہ ہم کام کرتے ہیں، ہم نے اپنی پہچان یہ بنا لیں کہ کمپیشن کے کام کرتے ہیں. اور کسی سے کوئی چندہ نہیں، ووٹ نہیں چاہیے، نوٹ نہیں چاہیے. ہر کوئی ورکر جو ورک سے جڑا ہوا ساتھی ہوتا ہے اپنے آپ کو فخر سے، گھمنڈ سے نہیں، فخر سے ورکر کہتا ہے، اور اپنا ہی پیسہ لگاتا ہے، اس سے اپنی جو ہے لوگوں کو کھلانا پلانا اور یہ کرتا ہے، جہاں جیسے ضرورت ہوتی ہے استعمال کر لوگوں کے کام میں آتے ہیں. پریاورن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اگر وہاں پر کھڑے ہو تب بھی، سمندر کے کنارے کھڑے ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرنا. تو واٹر سیونگ، واٹر کنزرویشن کے لیے ورک کام کرتا ہے. پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اگر قیامت آ رہی ہو تو تب بھی پیڑ لگا دینا، تمہارے ہاتھ میں پیڑ ہو تو ہم پلانٹیشن ڈرائیو کے لیے نکلتے ہیں، گنگا صفائی ابھیان میں نکلتے ہیں، اور بہت سے کام کرتے ہیں کمپیشن کے کام. تو آپ سے بھی درخواست ہے، آپ بھی چاہیں تو اپنے ملک، اپنے شہر میں جہاں پر بھی ہوں جڑیں، کمپیشن کے کام کریں. اور ہر اس کام کو کرنے کے بعد آپ یہ بتا دیجئے لوگ، دنیا کو، دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہے، آپ اپنے عمل سے بتائیے کہ میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے. تم تو آج یہ کہہ رہے ہو کہ پانی کو حفاظت کرو، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، میں اب کر رہا ہوں. تم تو آج پیڑوں کو بچانے کی بات کر رہے ہو، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، میں بچاتا ہوں، اور اس پر اپنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہوں. میرے نبی کی تو یہ تعلیمات ہے. تو لگ جائیے ان کاموں میں، اور وہ رحمت جب آپ کے دل کے آپ کے اندر بھی آ جائے گی تو آپ کے اندر بھی وہ رحمت پھوٹ پھوٹ کے نکلے گی. جیسے عطر کی شیشی میں سے عطر کی خوشبو نکلتی ہے، جس دکان میں عطر بک رہا ہوتا ہے وہاں سے خوشبو باہر نکلتی ہے، ایسے ہی جب ہم رحمت والے بن جائیں گے، رحمت والے نبی کے امتی ہیں ہم، تو جب ہم بھی باعث رحمت بن جائیں گے تو یہ رحمت ہم لوگوں کے سینوں سے باہر نکلے گی، جسم سے باہر نکلے گی، ہاتھ ناک ہر باڈی کا پارٹ سے باہر نکلے گی، اور کوئی اس رحمت کا بادل ہر جگہ پھیل جائے گا، اور کوئی اس رحمت کے بادل سے بچ نہیں پائے گا. وہ اس کو تسلیم کرے گا، وہ اس رحمت میں نہانا چاہے گا، وہ اس رحمت کو قبول کرنا چاہے گا. اور جو آپ کی اور ہماری امیج بنی ہوئی ہے کہ ہم لڑنے بھڑنے والے ہیں، وہ خود ہی ختم ہو جائے گی. کوئی نہیں مانے گا اس بات کو جب وہ دیکھیں گے کہ آپ رحمت کے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کریم کو سیکھنے کے سفر کو جاری اور ساری کروا، قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کا حق بہت سارے حقوق ہیں، یہ بھی بڑا حق ہے کہ اس کو جاننے کے بعد اس کے پر عمل کیا جائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، اگر آپ قرآن TPI کلاسز کے اندر ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی درس قرآن کی پلے لسٹ یہاں موجود ہے. اس پلے لسٹ کے اندر آپ جائیں گے، قرآن کریم کے حکمت کے خزانے آپ کو ملیں گے. تو آپ درس قرآن کی اس پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. علامہ سید عبداللہ طارق صاحب. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے. انشاءاللہ آج سبق نمبر 11 کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے. اس میں ویاکرن کا یا گرامر کا پورشن دیکھیں گے اور ضرب سمع علمہ اور عملہ دیکھیں گے. یہ سب تو آپ بار بار دیکھ چکے ہیں. ہم جو بھی الفاظ پڑھتے ہیں یہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. اور اسم بھی خوب پڑھ لیا ہم نے, حرف بھی خوب پڑھ لیا, فعل کی پریکٹس چل رہی ہے. فعل وہ الفاظ ہوتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا پتہ چلے یا ہونا پتہ چلے. جیسے فتح, اس نے کھولا. عام طور پہ عربی زبان میں جو فعل ہوتے ہیں وہ 3 لیٹرز سے مل کے بنتے ہیں, اور فعل بھی 2 ہیں, ماضی اور مضارع. ہم ماضی پڑھ رہے ہیں, فعل ماضی, اور یہ اس کی ماسٹر ٹیبل تھی. چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. کچھ زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر اس کی پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پڑھیے میرے ساتھ. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, اور فعلت اسے عورت نے کیا. یہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں بار بار, ایک بار عربی میں پڑھ لیتے ہیں. یہ ماسٹر ٹیبل ہے, دوبارہ پڑھیں گے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, اور فعلت اسے ایک عورت نے کیا. تو یہ ٹیبل ہم نے پڑھی تھی پہلے. اب دیکھیے یہ فعلا جو ہے یہ ماسٹر ٹیبل ہے. کیا ہے؟ ماسٹر ٹیبل. اس میں ہم 4 طریقے کے پڑھیں گے. پہلے آپ نے پڑھا تھا فتح والا, اگر یاد ہو آپ کو. فتح, فتح, فتحتا, فتحتم, فتحتو, فتحنا. پھر ہم نے پڑھا تھا نصرہ. مطلب فعلا تو ہیڈ ہے. کچھ ورڈ ملیں گے آپ کو, جیسے پہلا یہ ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اور ملیں گے فتح جیسے قرآن میں. ایسے ہی پہلا نصرہ ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں اور نصرہ جیسے ملیں گے. تو اس کو ہم نصرہ کے خاندان کا کہہ لیتے ہیں. یہ جو آئیں گے فتح کے خاندان کے. ابھی ہم زیادہ ذکر نہیں کر رہے ہیں, بس نصرہ کا تو آپ کو بتا دیا تھا. خلقہ, رزقہ, یہ سب تھے نا. ابدا. آج تیسرا پڑھ رہے ہیں ہم, ضرب. آپ کو ابھی کوئی فرق نہیں پتہ چلے گا, سب ایک جیسے ہیں پڑھنے میں, سب پڑھنے میں فعلا کی طرح ہیں. دیکھیے وہی پہچانے ہیں سب کی. چلیے دوبارہ پڑھنا شروع کریے. ضربہ, ضربہ کا مطلب اس نے مارا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ضربہ کا ایک مطلب ہوتا ہے مارنا, ضربہ کے اور مطلب بھی ہوتے ہیں. اور اس لفظ کا بڑا گھٹیا استعمال کیا ہے لوگوں نے کہ قرآن نے حکم دیا ہے عورتوں کو مارنے کا. پہلی بات, کہیں حکم نہیں دیا مارنے کا. جی بالکل. میں آپ سے درخواست کروں گا, اور خاص طور سے عورتوں سے, آپ سوشل میڈیا میں سب لوگ ایکٹیو ہیں, سب سننے میں آتے ہیں. اچھا بھائی, اور پڑھی لکھی عورت ہے, اس سے کہتے ہیں جا کے تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو پیٹ دو پکڑ کے. اچھا, تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا حلالہ کرا دو. تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کیا نام ہے, عورتوں کی گواہی عادی ہوتی ہے. تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو پراپرٹی میں آدھا حصہ ملتا ہے. یہ ان تمام سوالوں کے جوابات ہیں, پتہ ہونے چاہیے. نہیں ہے ایسا. دیکھیے پہلے تو میں ابھی ضربہ کی بات چل رہی ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا یوٹیوب پر جائیے, ٹائپ کیجئے علامہ سید عبداللہ طارق. یہ ٹائپ کریں گے آپ, اور اس کے بعد ٹائپ کر دیجیے وومین بیٹنگ اسلام. وومین بیٹنگ ان اسلام. آپ یہ نکال کے سنیے, پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ضربہ لفظ قرآن میں اور کتنے معنوں میں آیا ہے. ضرب المثل مثال دینے کے لیے بھی آیا ہے. اور الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم بنائے گئے. یہ بھی سنیے گا ڈال کے, کون سی آیت ہے وہ نکال, ورنہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا, میں بتا دوں. ابھی تو ایک کی بات کرتے ہیں, ورنہ قرآن تو اتنا سخت ہے اس معاملے میں. ایو ٹیزنگ, لڑکیوں کو چھیڑنا, اتنی سخت سزا ہے کہ شہر سے بدر کر دیا جائے ایسے لوگوں کو. ایک بات سمجھایا جائے, ورنہ شہر بدر کر دیا جائے. یہ سخت. تو وہاں وومن بیٹنگ کہاں سے آ گئی؟ اور گواہی آدھی کب ہے عورت کی؟ ذرا حضرت عائشہ سے جو حدیثیں ملتی ہیں, کیا ان کو ہم آدھی گواہی مانتے ہیں, حضرت عائشہ کی گواہی پوری مانتے ہیں؟ تو سب سے امپورٹنٹ جو ذخیرہ ہے ہمارا گواہی کا, امپورٹنٹ ذخیرہ ہے گواہی کا حدیثوں کا, اس میں تو عورت کی گواہی پوری مانتے ہیں, اور ویسے آدھی مانتے ہوں گے. ایک پرٹیکولر کیس ہے صرف جس میں عورت کی گواہی آدھی ہے, اور ایک پرٹیکولر کیس ہے جس میں پراپرٹی آدھی ہے, باقی کچھ نہیں. 2 پرٹیکولر کیسز ہیں. وومین بیٹنگ الاؤڈ نہیں. آدمی بھی طلاق دے سکتا ہے عورت کو, عورت بھی دے سکتی ہے آدمی کو طلاق. دونوں کے طریقے الگ الگ. اور حلالہ شب تو قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ علامہ سید اللہ طارق ڈالیے گا اور پوچھے گا ریئلٹی آف حلالہ, ڈالیے گا حلالہ ڈالیں گے, اپنے آپ آ جائے گا نکل کے. حلالہ کیا ہے؟ حلالہ شب قرآن میں نہیں, حلالہ شب کسی حدیث میں نہیں. بہرحال ہم یہ پریکٹس کر رہے تھے گرامر میں, چلیے پریکٹس کریں گے اس کی. ضربہ کا مطلب ایک مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. چلیے, ضربہ اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. ایک بار پڑھیں گے.
ضربا اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا, اور ضربت اسے ایک عورت نے مارا. دوبارہ پڑھیں گے اب ہم سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے. ضربا اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا, ضربت اسے ایک عورت نے مارا. پھر پڑھیں گے ضربا, اب صرف عربی پڑھیں گے. ضربا, ضربو, ضربتا, ضربتو, ضربتم, ضربنا, ضربت. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ ضربا, چوتھا اگلا دیکھ رہے ہیں سمیع. چوتھا ہے سمیع. کیا ہے؟ سمیع. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا نا, سیکنڈ لیٹر پہ کیا آ گیا؟ زیر. یہ اگلا چوتھے پریوار. یہ چار ہم پڑھیں گے. سمیع, سمیع مطلب اس نے سنا. سمیع کا مطلب اس نے سنا. چلیے پڑھیں گے. سمیع اس نے سنا, سمعو ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا, سمعت اسے ایک عورت نے سنا. دوبارہ پڑھیں گے. سمع اس نے سنا, سمعو ان سب نے سنا. یہ کہیں پڑھا ہے ہم نے سمع؟ سمع اللہ لمن حمیدہ, سمع اللہ سن لی. سمع اس نے سنا, اللہ نے سنا. بہرحال سمع اس نے سنا, سمعو ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا, سمعت اسے ایک عورت نے سنا. اب عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے. سمع, سمعو, سمعتا, سمعتو, سمعتم, سمعنا اور سمعت. اب بالکل ایسے ہی کون ہے؟ علمہ. دیکھیے اس پہ بھی زیر ہے نا یہاں پہ. اور عملہ. علمہ اس نے جانا. چلیے ایک بار پڑھ لیتے ہیں. علمہ اس نے جانا, علمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا, علمت اسے ایک عورت نے جانا. ایسے ہی اگلا ہے عملہ. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, بس زیر پورا چل رہا ہے. زیر آ گیا, زیر کا پریوار ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں, یہ فتح تو زبر کا پریوار ہے, نصرہ پیش کا پریوار ہے, یہ ضربا یا ضریبو یہ تھا زیر کا پریوار ہے, مضارع میں آئے گا. چلیے چھوڑی. عملہ, چلیے عملہ اس نے عمل کیا. پڑھیں گے میرے ساتھ. عملہ اس نے عمل کیا, عملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم سب نے عمل کیا, عملت اسے ایک عورت نے عمل کیا. کرنے والا سبجیکٹ ہو تو زیدن, یہ میں نے پچھلی بار ہی بتایا تھا. جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دو پیش آ جاتے ہیں, اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دو زبر آ جاتے ہیں, اگر اور کوئی رول نہیں لگ رہا ہو تو. یہی بتایا تھا ماضی میں, پاس میں اگر نہیں کرنا ہو تو ما لگا دیں گے. جیسے یہ ہے علمہ اس نے جانا, ما علمہ اس نے نہیں جانا, ما علمو ان سب نے نہیں جانا, ما علمتو آپ نے نہیں جانا, ٹھیک, ما علمتا آپ نے نہیں جانا, ما علمتم آپ سب نے نہیں جانا, ما علمتو میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے. ما لگنے سے ماضی میں ما, دیکھیے یاد رکھیے ماضی کی نفی ما سے, ماضی کی نفی ما سے ہو جائے گی. اب اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں, بہت زیادہ آسان. دیکھیے لکھنا تو پڑے گا ہی, بنا لکھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. الذی علم بالقلم. دیکھیے وہی ضربا ضربو ضربتا ضربتم ضربتنا, یہ لکھنا پڑے گا. سمیع سمیعو سمیتا, سمیتم علمہ علمو اور عملہ عملو, یہ تو لکھنے پڑیں گے. اس کے آپ نوٹس منگا سکتے ہیں, جہاں سے آپ یہ کورس کر رہے ہیں وہاں پر ہی آپ منگا سکتے ہیں فائلس میں جا کے, اور اس کا قرآن کا TPI نمبر ہے, وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھ سے بھی منگا سکتے ہیں. یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے, اس پہ 775600 ہے, یہ ڈال سکتے ہیں, اور جس چیپٹر کا چاہیے وہ مل جائے گا. آپ پریکٹس کرتے ہیں. نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں, یا ہندی میں ترجمہ کر لیتے ہیں ہم. من ضرب سعدن, من
من रब्बु का कौन, तो मन का मतलब हो गया कौन या किसने। दरबा दरबा उसने मारा, सादन देखिए सादन, ये अभी देखिए सादन दिखाया है आपको, ये ऑब्जेक्ट बन गया, दो जबर आ गए उस पर, भी देखिएगा ये आ गए दो, पिटा है किसने, साद को मारा, साद को किसने मारा, मन किसने, दरबा उसने मारा सादन, देखिए मन किसने, दरबा मारा, जो मन दरबा किसने, साद को मारा। आगे अल्लज़ीना समिउल कुरान, अल्लज़ीना वो सब जो, समिया समिउ उन सब ने सुना, वो सब जो जिन्होंने सुना अल कुरान, तो वो दो बार कहा, अल्लज़ीना वो सब, समिउ समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, वो सब जिन्होंने सुना कुरान, अल्लज़ीना समिउल कुरान। आगे वलक़द अलिमतुमुर रसूल, बा का मतलब और, ला का मतलब अलबत्ता, कद मतलब तहकीक, अलिमतुम अलिमा उसने जाना, अलिमु उन सब ने जाना, अलिमता अलिमतु अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, और कद लगने की वजह से आप सब जान चुके, या वलक़द अलिमतुम रसूल, और अलबत्ता तहकीक आप सब ने जाना रसूल को, जान चुके आप रसूल को। आगे लक़द समी अल्लाह, अलबत्ता ये अगर और इससे पहले वाह लगा दें, वाव ज़बर वाह, तो ये हो जाएगा और, ला का मतलब लाम ज़बर ला, अलबत्ता कद तहकीक समी अल्लाह सुना अल्लाह ने, और अलबत्ता तहकीक सुना अल्लाह ने या सुन चुका अल्लाह, ये बार बार आ चुका है, पास को पास परफेक्ट बना देता है। फिर अल्लज़ीना समिउ व अमिलू, अल्लज़ीना वो लोग, समिया वो जिन्होंने सुना, वो अमिलू और अमल किया, जिन लोगों ने सुना और अमल किया। अब ये लिखा है हिंदी में, इसकी अरबी बनानी है, क्या तुम लोगों ने कुरान सुना, हल आता है क्या के लिए, तुम लोग समीता तूने सुना अल कुरान, क्या तुमने कुरान सुना, क्या हल समीअत अल कुरान, क्या तूने कुरान सुना। उन सब ने नहीं मारा जैद को, मा ज़रबू ज़ैदन, ज़रबू ज़ैदन, देखिए माँ नहीं के लिए आ गया माँ, अब ज़रबू उन सब ने मारा ज़ैदन से, हम सब ने काम किए नहीं, ये तो बहुत आसान है। अमिलना हमने अमल किए, सालिहन दो जबर, मैंने जान लिया इस्लाम को, अलिमतु मैंने जाना अल इस्लाम इस्लाम को, और लास्ट उस औरत ने किया नेक काम, अमिलतिस सालिहात, अमिलतिस सालिहात। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक अहम पैगाम देना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना जो है हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है दोनों जगह खसारा ही खसारा है। जबकि मैं ख़ुद भी एक मामूली मौलवी हूं, लेकिन हमें उतना इल्म नहीं था, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत इल्म आया वो अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक के वीडियो से आया। लिहाजा मैं तमामी हजरात से, ख़ास तौर से बच्चों से, नौजवानों से, स्टूडेंट से और बड़ों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए कुरान की तरफ राग़िब हो जाए, अल्लाह की किताब की तरफ राग़िब हो जाए, और इस मौके को हाथ से न जाने दें, वरना मेरे मोहतरम ये बहुत खसारे का सौदा होगा कि हम अगर अल्लामा की वीडियो को न देखें। लिहाजा आप तमामी हज़रात से फिर मुअद्दबाना गुजारिश है कि अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक के यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए।